ہر حال میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے غمی دے پھر بھی اس کا شکر ہے، چاہے خوشی دے پھر بھی اس کا شکر ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، چاہے انہیں کوئی غم پہنچے، چاہے انہیں تکلیف پہنچے، چاہے خوشی میسر ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جب بھی ان سے ملیں تو ان کی زبان پہ بس یہی ہوتا ہے، شکر اللہ کا، شکر پیدا کرنے والے کا، شکر رب تعالیٰ کا، بس یہی جملے ان کی زبان پر ہوتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو جب ان کو خوشی ملتی ہے تو پھر تو وہ شکر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، پھر شکر نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ کفران نعمت کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ یعنی چاہے کوئی غم ملے، تکلیف ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، البتہ ناشکری کا مظاہرہ، ناشکری کے الفاظ زبان پہ نہیں آنے چاہیے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو چاہے ان کو خوشی ملے، چاہے ان کو کوئی غم و تکلیف ملے، کبھی بھی کسی حال میں بھی اللہ رب العزت کا شکر نہیں بجا لاتے۔ اللہ رب العزت کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہے۔ یہ اس کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ خوشی ملنے پر شکر بجا لاتا ہے تو کیا اگر کوئی تکلیف اس کو ملے تو پھر بھی شکر بجا لاتا ہے یا نہیں؟ اور ہوتا کیا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی غم اور تکلیف ملے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غم اور تکلیف، کوئی بھی مصیبت دے کر بھی جب آزمائش کر رہا ہوتا ہے اور انسان اس کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے، اس حال میں بھی وہ شکر بجا لاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، وہاں سے اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں سے اس کو سوچ بھی نہیں ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کو تکلیف بھی ملے تو پھر بھی یہ شکر بجا لاتا ہے، تو لہذا اگر اس کو خوشی دی جائے تو پھر یہ میرا کتنا شکریہ ادا کرے۔ یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالا مال بھی فرماتا ہے اور خوشیوں سے اس کے دامن کو بھی بھر دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، پھر بھی اس کا شکر ہے، اور پھر مال میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو کبھی بھی دیکھ کر لالچ نہ کرے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر شکر بجا لائے۔ کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ میری تنخواہ جو ہے یہ مثال کے طور پہ 30,000 ہے تو فلاں جو ہے اس کی تنخواہ 50,000 ہے، کاش کہ میری بھی اتنی ہو جائے۔ میرے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، وہ اس سے بیش قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہے، وہ فلاں ہے تو وہ فلاں گاڑی رکھتا ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر لالچ نہ کرے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، وہ فلاں بھی تو ہے، اس کے پاس یہ سواری نہیں ہے، وہ فلاں بھی تو ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سواری، اتنا مال جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شکر بجا لانے پر ایسے بندے کو اور زیادہ مال عطا فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر نہیں بجا لاتے۔ شیطان نے طعن کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اکثر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں بجا لاتے۔ آج اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس نے ہمیں مال عطا فرمایا، اس نے ہمیں کھانے پینے کو اچھا رزق عطا فرمایا، اس نے ہمیں پہننے کو اچھا لباس عطا فرمایا، اور پھر ہماری اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا کہ رفیقہ حیات ہمیں اچھی عطا فرمائی، اس سے پھر ہمیں خالق کائنات نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شکر ادا کرنے کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رفیقہ حیات اچھی ہو، تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اور گھر کا ماحول اچھا رکھنے والی ہو، اور پھر آپ کی تابعداری فرما برداری میں فرق نہ آنے دیتی ہو، تو کہا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی اس انسان کے لیے جنت ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ ایک گاڑی میں چند مسافر سفر کر رہے تھے، ایک مسافر کے ساتھ ایک ضعیف العمر بوڑھے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ان کی گفت و شنید ہوئی۔ مسافر نے اس ضعیف العمر بوڑھے سے پوچھا، آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے، کیسی رواں دواں ہے؟ اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں جب جوان تھا تو میری
اپنی ہی چچا زاد بہن کے ساتھ محبت ہو گئی، اور جیسے میری اس کے ساتھ محبت تھی، میری چچا زاد بہن جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی اسی طریقہ کی محبت کیا کرتی تھی۔ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کرم فرمائے ہماری دونوں کی شادی ہو جائے، ہم دونوں ایک ہی بندھن میں بندھ جائیں۔ پھر اللہ نے کرم کیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، اور جس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے وہ رات تھی، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رفیقہ حیات سے کہا، نئی نویلی دلہن سے کہا کہ کیوں نہ ہم آج کی رات اللہ رب العزت کے نام کر دیں، کہ اللہ نے کرم کیا، ہم دونوں کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا۔ یہ باقی معاملات جو ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ہم اللہ رب العزت کی یاد میں آج کی رات کو گزار دیں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے باقاعدہ جو ہے وہ طہارت وغیرہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ ریز ہو گئے، پوری رات اسی شکرانے میں ادا کر دی، اسی شکرانے میں گزار دی کہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں ملا دیا، ایک ہی بندھن میں ہم دونوں کو جوڑ دیا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دن اور آج کا دن ہم دونوں کی کبھی آپس میں ناچاکی نہیں ہوئی ہے، ہم دونوں کی کبھی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہر وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ لہذا ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور ایک واقعہ تفسیر میں نے پڑھا کہ ایک جوڑے کی آپس میں شادی ہوئی، تو شادی کے بعد نئی نویلی دلہن نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے تو آگے رکھا، دونوں مل بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر مانگنے والا آ گیا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری رفیقہ حیات، جو کچھ بھی دستیاب ہے گھر میں، باہر مانگنے والا آیا ہے، دستک دے رہا ہے، جاؤ اور جا کے اس کو دے دو۔ بیوی اٹھی، جو کچھ بھی دستیاب تھا، میسر تھا، وہ اٹھایا، گئی باہر مانگنے والے کو، بھکاری کو، سوالی کو جا کے دینے کے لیے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، ایک چیخ اس کی نکلی اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کا خاوند بھاگتا ہوا آیا، اس کو اٹھا کے اندر لے گیا، جا کے پانی کا چھڑکاؤ کیا، اس کو ہوش دلایا۔ جب اس کو ہوش آیا، اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تم تو ایک فقیر کو، ایک سوالی کو کچھ دینے کے لیے گئی تھی، پھر کیا وجہ بنی کہ تمہاری چیخ نکلی اور اس کے بعد تم بے ہوش ہو گئی؟ بیوی کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری دوسری شادی ہے۔ خاوند نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا کہ جب میں کھانا لے کے باہر بھکاری کو دینے کے لیے گئی، جیسے ہی دروازہ کھولا، یہ دیکھ کے تو میں حیران ہو گئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ جو سوالی تھا وہ میرا پہلا خاوند تھا۔
اس وجہ سے میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگی کہ ایک بات اس سے بھی زیادہ تعجب والی آپ کو بتاؤں؟ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ اسی خاوند کے ساتھ میری شادی تھی اور یہی پوزیشن، اسی حالت میں کھانا بنا کے میں آگے رکھ کے ہم دونوں کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، خاوند اس وقت خود اٹھا۔ آج تو آپ نے مجھے کہا کہ جو بھی دستیاب ہے وہ اس بھکاری کو جا کے دے آؤ۔ اس وقت خاوند خود اٹھا اور گیا اور جا کے دروازہ کھول کے تو اس بھکاری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بس جو زبان پہ آیا وہ آگے سے اس نے بکنا شروع کر دیا۔ یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے، کسی کو اگر کسی بھکاری کو دینے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کم از کم بھکاریوں کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہٹے کٹے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک ہیں، تم خود کیوں نہیں کماتے ہو، ایسی ویسی باتیں کرتے۔ بھکاریوں کو جو ہے وہ ان الفاظ سے نہیں یاد کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر طاقت ہے، 10-20 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نکال کے تو دے دیا کریں۔ نہیں دینے کی طاقت یا استطاعت یا توفیق نہیں ہے، کم از کم ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب ہوتا ہے بس اس کی آہ نکلتی ہے۔ غریب کی آہ جب نکلتی ہے تو وہ پھر ساتوں آسمان پار کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غریب کی آہ اور غریب کی بددعا کو فوراً سنتا ہے۔ لہذا کسی بھی غریب کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ چند لمحات کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پاسا پلٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے، ایسے سے ایسے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی ہے۔ آج اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، اس کا شکرانہ ادا کرو اور اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ اس مال کو دبا کے نہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ خاوند باہر گیا اور جا کے برا بھلا کہا اس نے۔ بس اس دن کے بعد اس کے دن پلٹنا شروع ہو گئے، اس کے پاس غریبی اور مفلسی آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، اور میں آج اس کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی کہ یہ وہی میرا پہلا خاوند ہے۔ اور پھر اس کا یہ خاوند تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بھی تعجب والی بات تمہیں بتاؤں؟ بیوی نے کہا جی بتائیے۔ کہا کہ اس وقت تمہاری دہلیز پہ جو منگتا آیا تھا، جو سوالی آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نظام دیکھیے، رب ذوالجلال وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، اپنی بے نیازی پہ جب آئے تو غریب کو امیر کر دے، امیر کو غریب کر دے، اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ جیسے اس واقعے میں جو غریب تھا، جو مانگنے والا تھا، سوالی تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرما دیا، اور جو مال والا تھا اس کو غریب اور بیکاری کر دیا۔ لہذا ہم سب کو ہر حال میں رب ذوالجلال کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔